اور میں نے ایسا کوئی لفظ وفاق کو نہیں کہا کہ آپ جی بی کا کو منصوبہ کاٹ دیں، میری ایک تحریر پروف کر دیں تو میں سیاست چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، نہیں تو وہ تیار ہو جائے نا۔ اب گلگت سٹی میں 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، مضافات میں نہیں ہے۔ ہمارے وہ دشمن نہیں ہیں مضافات والے، ہمارے بھائی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اگر یہ ساری بجلی ایک گریڈ پہ آتی، یکساں لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے تھی سب کے لیے۔ اب سیکٹری نے دباؤ ڈالا ایکسین پہ کہ آپ نے لوڈ شیڈنگ کا شیڈول ایشو نہیں کرنا۔ چیف سیکرٹری صاحب کو بتایا گیا شہر میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے۔ پلاننگ یہ تھی کہ یہاں پہ ہم مل بیٹھ کے جو ہے وہ 16 کا پروجیکٹ 55 ارب پہ لے جا کے 50 کروڑ روپے انہوں نے بانٹے تھے آپس میں۔ اسمبلی توڑنا ہے تو جی بی کا چیف منسٹر خود توڑے، پرائم منسٹر نہ توڑے۔ میں اس کا حق میں نہیں ہوں، میں 86 کارکن ہوں، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، اس کا میں حامی نہیں ہوں۔ اگر آپ اس تنخواہ کے لیے بیٹھے ہیں تو ہم آپ سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم حکومت سے وفاق سے بھی کریں گے کہ آپ کو سیلری ایڈوانس دی جائے۔ یعنی جی بی کی ہسٹری کی سب سے بڑی کرپشن کے ریکارڈ ہے نا، وہ آپ یہ سیدھے سادے لوگ، یہ ملنگ لوگ، یہ فقیر لوگ کس طرح سے لوٹ رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ آپ کا 10 کروڑ کا بھی منصوبہ ہوتا ہے تو اس کا ایک PC1 بنتا ہے، اس کا ایک فورم ہوتا ہے، اس کا ایک CS فورم ہوتا ہے، ایک سیکٹری فورم ہوتا ہے، پھر CM فورم ہوتا ہے۔ یہاں انہوں نے 1.5 ارب کی MRI کی مشینیں ٹینڈر کروائی ہیں خالد خورشید کے زمانے میں۔ اس سیکنڈل میں وہ صاف چلی شفاف چلی والا بھی بھرپور طور پہ ہاتھ دھو چکا ہے، یہ ہیلتھ منسٹر تھا اس وقت۔ آج CS سے لڑائی کیوں ہے ان کی، چیف سیکرٹری سے؟ لڑائی یہ ہے کہ بغیر PC1 کے، بغیر فورم کے، بغیر کسی بھی فورم سے اپروول کے آپ نے ایک ٹھیکہ کروا لیا 1.5 ارب کی مشینیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ 30 کروڑ کی مشین 66 کروڑ میں خریدی گئی ہے، مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے 1.5 ارب کی مشینری آپ خرید رہے ہیں ایمرجنسی کلاس لگا کے، آپ اس کا PC1 کہاں ہے، کس فورم سے اپروو ہوا ہے، کون سی جو ہے وہ ADP کا حصہ ہے، وہ PSDP کا حصہ ہے، وہ گرانٹ کا حصہ ہے۔ اب وہ ٹھیکیدار کچھ مشینری بیچارہ لا کے کردو پھینک چکا ہے، MRI مشین کی ایک پھینک چکا ہے چلاس میں، اب وہ پھر رہا ہے بل کے لیے۔ یہ چیف سیکرٹری کو کہہ رہے ہیں اس کو 1.5 ارب روپے دے دو، وہ کہہ رہا میں کہاں سے دے دوں، کس بجٹ سے دے دوں، یہ ADP میں نہیں ہے، یہ PSDP میں نہیں ہے۔ یہ سادہ لوگ، یہ فقیر مینش لوگ، یہ آپ کی MRI کی مشینوں کو نہیں بخشا، انہوں نے آپ کی انجیوگرافی کی مشینوں کو نہیں بخشا، انہوں نے آپ کی CT اسکین کی مشینوں کو نہیں بخشا۔ یہ آپ کو پھر آپ کو کوئی اور PWD کو بخشیں گے یا آپ کے پاور کو بخشیں گے؟ انہوں نے آپ کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، انہوں نے انسانی جانوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو لہذا یہ ایسا سکینڈل ہے، کل کے یہ نیب میں جائے گا، یا یہ میری اطلاع یہ ہے چیف منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے تنگیر میں ایک 80 کروڑ روپے کا، 80 کروڑ ہے نا، 80 کروڑ ہے یا 98 کروڑ روپے کی لنک روڈ کی ایک سکیم رکھی آج سے 1 سال پہلے۔ ہمارے گلگت کے یا 4 بریجز عدالت کے فیصلے کے بعد جو ہے ان کے فورم میں پڑے ہوئے تھے CM کے پاس، اس نے شرط رکھی، CS کے پاس ہم جاتے تھے تو وہ کہتا تھا میں نے اپروو کر کے CM کو بھیجا ہے، CM کے آفس سے پیغام ملتا تھا جب تک میرے حلقے کے تانگیر کے 86 کروڑ کی لنک روڈ کی سکیم CS اپروو کر کے نہیں دیتا ہے تب تک میں کوئی فورم نہیں کروں گا، اور اس کا ٹھیکہ بھی مجھے ملنا چاہیے اور اس کا روڈ بھی جو ہے اس کا جو ہے وہ سکیم بھی اپروو ہونی چاہیے۔ مجبور ہو کے چیف سیکرٹری نے اس کو مجبور کر دیا اور اس نے جو ہے وہ اپروو کیا۔ اب وہ کیا ہے، اس میں 70 کروڑ روپے لینڈ کمپنسیشن ہے، اور 1 مہینہ پہلے انہوں نے وہاں SCDC کے کان مروڑ کے ریٹ دگنے کروا دیے۔ اب 70 کروڑ روپے تانگیر میں، تانگیر ہائی وے کے لیے نہیں ہے، یہ 70 کروڑ روپے تانگیر چھوٹا سا ہمارا ٹاؤن ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ 3 کلومیٹر آپ سڑک بنا لیں تو سب کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ اب یہ سڑک ادھر سے لے جائیں گے ایسے، وہاں سے واپس لائیں گے، پھر ایسے کریں گے، ایسا کریں گے، اس میں 70 کروڑ کا لینڈ کمپنسیشن ہے۔ 30 ارب روپے تنخواہوں کے علاوہ 58 ارب روپے ان کی تنخواہ ہے، باقی بچ گیا آپ کا 28 ارب روپیہ ان کے پاس گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کے لیے ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک غیر ترقیاتی بجٹ جس سے ڈائریکٹلی بیوروکریٹس کا، ان کے گھروں کا، ان کی فیملیز کا اور وزراء کا، ممبروں کا، گورنمنٹ کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا تھا، ادھر تو آپ نے اس کو انکریز کروایا 200%۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قبل اس وقت الیکشن ہو، ہم تو ڈر رہے ہیں کسی وقت یہ پوری قوم جس طرح پولیس سڑکوں میں آ گئی، آپ کی سارے ادارے سڑکوں پہ آ گئے، کوئی فساد کے بعد آپ چھوڑنے کے بجائے بہتر یہ ہے باعزت طور پہ آپ لوگ رخصت لے لیں۔
کسی مینڈیٹ آپ اس زوم میں نہ رہیں, آپ کسی مینڈیٹ کے اوپر نہیں بیٹھے. مینڈیٹ یہ تھا جو لوگ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتے تھے, اگر ان کو شوق تھا سیاست کرنے کا, ریزائن کرتے, آزاد جیتے, جس کے ساتھ چلے جاتے. یہ لوٹے کڑچے جو ہر حکومت کا حصہ بنتے ہیں اور جن کا کوئی ضمیر نہیں ہے, اور وہ آج جا کے اس جماعت میں جا کے اس حکومت میں جو ہے وہ لوٹ کھسوٹ کے لیے جمع ہو گئے. پورے گلگت بلتستان میں گزشتہ 5 سال میں 1 کھرب سے زیادہ ڈیولپمنٹ کا پیسہ آیا ہے, فیڈرل نے بھیجا ہے. کوئی ایک بڑا پل مجھے دکھا دیں, کوئی ایک بڑی سڑک مجھے دکھا دیں, کوئی ایک بڑا ہاسپٹل ہمیں دکھا دیں, کوئی ایک بڑی جو ہے ہاسپٹل ہمیں دکھا دیں, کوئی ایک بڑا جو ہے وہ ڈگری کالج ہمیں دکھا دیں, کوئی ایک چیز جو ہے یہ دکھا دیں کہ یار یہ ہم نے بنائی ہے. کدھر گئے پیسے؟ 5 ارب روپے انہوں نے لوکل گورنمنٹ میں ڈال دیا. فی ممبر کو 30 لاکھ روپیہ بغیر ٹینڈر کے ان کو دینے کے لیے یہ بیٹھا ہے لا منسٹر صاحب, ہماری ٹیم نے اور بہت سے اور ساتھیوں نے مل کے انہوں نے کورٹ سے ایکٹ کو سسپینڈ کروایا. آپ ادھر کہہ رہے ہیں ہمارے پاس زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. آپ 5 سے 6 ارب روپے لوکل گورنمنٹ میں ڈال رہے ہیں کہ آپ ممبروں کو جو ہے 30 لاکھ روپیہ وداؤٹ ٹینڈر, یعنی سکیم آئیڈینٹیفیکیشن ممبر کرے گا, اس کا پروجیکٹ لیڈر بھی ممبر رکھے گا. تو اس اسمبلی نے جو گلگت بلتستان میں غدر مچایا ہے, ہسٹری میں سمجھتا ہوں کہ شاید ڈوگروں نے بھی گلگت بلتستان کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہو. کسی شاملاتی زمین میں کسی کو بہتاشا زمین الاٹ کی گئی ہے تو وہ زمین اس سے واپس لے کے غریب آدمی کو دینا ہے. مین تو لینڈ ریفارم کا مقصد یہ ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ یہ زمین آبادی, یہ آبادی دے ہے, یہ شاملات دے ہے, یہ فلاں, اس کے تعین کرنے کے لیے بنا. ہمارا اس پہ پرنسپل سٹینڈ تھا. ہمارے جو لینڈ ریفارم کمیشن جو اورنگزیب صاحب کی سربراہی میں ہمارا اس وقت لا کمیشن کام کر رہا تھا, اس میں سے 2 پوائنٹ نکال دیے گئے ہیں. ان 2 پوائنٹ کو نکال دو تو یہ لینڈ ریفارم بے معنی بنتا ہے. آج جو زمینیں ہیں گلگت ڈسٹرکٹ کی ہیں, سکردو کی ہیں, مین جو الاٹ ہوئی ہیں, ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا جتنے بھی انڈیویجول الاٹمنٹ ہوئی ہے ان زمینوں میں, ان شاملاتی زمینوں میں, ان بندوبستی زمینوں میں, جس کسی کو بھی 1 مرلہ یا 10 کنال یا 10 کنال 100 کنال جس کو بھی الاٹ ہوئی, سب سے پہلے اس کو کینسل کرو. اور اس کے علاوہ ہر اس انسٹیٹیوشن کو, پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں کو, فلاحی اداروں کو, مذہبی اداروں کو جو زمینیں دی گئی ہیں ان کو چیک کیا جائے, ری میجرمنٹ کیا جائے. ان کو 100 کنال ملی تو 200 کنال پہ بیٹھے. وہ 100 ملے تو ٹھیک ہے, لے لیں جی, وہ 100 جو ادارہ بن چکا ہے سروس دے رہا ہے وہ تو شامل نہیں اس میں. اور وہ جو غلط بھاشن دیتے تھے جی بی میں آ کے, زمین سے لے کے آسمان تک, دریا سے لے کے پہاڑ تک, گلیشر سے لے, سارا جی بی کا عوام کا ہے. کدھر ہے جی بی کا عوام کا؟ امجد صاحب کہتے ہیں اس سی ایم نے وہ کام کیا جو اس نے کسی کو کام چھوڑا ہی. تو آپ چھوڑ دیں, ہم سیاست اب کیا کر رہے ہیں؟ سی ایم نے تو سارے کام کر لیے, اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جوڈیشری 10 آپ کے جو ہے وہ 8 مہینے سے تالے لگے ہوئے. کوئی مہذب دنیا کے اندر تصور کیا جا سکتا ہے اتوار کے دن عدالت بند نہیں ہوتی؟ آپ کے یہاں پہ 6 مہینے سے عدالتیں بند ہیں, کوئی ایکشن نہیں ہے, کوئی وکلا کو انگیج نہیں کیا جا رہا ہے, کوئی بات چیت نہیں کی جا رہی ہے. 6 مہینے سے عدالتیں بند ہیں. یار اپنے ایرانی قیادت کو سلام اور سلوٹ پیش کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی پاکستان اور ایران ماضی میں جو غلط فہمیاں تھی وہ ختم ہونی چاہیے. دونوں ملکوں میں ہم نے انڈیا سے جنگ لڑی, ایران نے وہ کہ ہمارا بھرپور ساتھ تو نہیں دیا لیکن ہمارے خلاف انڈیا کے ساتھ کھڑا بھی نہیں ہوا. لیکن ان کے پاس مینڈیٹ ہوتا, عوام کا رابطہ ہوتا, تو آپ کے بجٹ بنانے سے پہلے یا آپ اسمبلی میں جانے سے پہلے ساری قوم سڑکوں پہ ہوتی. پولیس سڑکوں پہ, ریسکیو سڑکوں پہ, پی ڈبلیو ڈی سڑکوں پہ, کوئی ادارہ نہیں بچا, ہیلتھ سڑکوں پہ, سارے سڑکوں پہ. اگر آپ عوام کے نمائندے ہوتے تو آپ ان کے ساتھ قبل اس وقت ہی انگیج کرتے, اور ان کو سڑکوں پہ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم نے وفاق کو ایک خط لکھا تھا, وہ خط پبلک ڈاکومنٹ ہے. آج ہمارا وہ جو عدالت کی پرچی کے ذریعے سے جو بندہ ہمارا ممبر آیا ہے اسمبلی میں, اور اس نے کل اسمبلی میں اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے تحریری طور پہ, اگر ہم عدالت جائیں تو صادق و امین کی شرط جو ہے وہ 62-63 میں وہ پھر گھر جا سکتا ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ اس طرف جائیں. انہوں نے ایک جعلی لیٹر بنایا ہمارے سائن کے بغیر, وہ لیٹر اسمبلی میں لے جا کے پیش کیا گیا کہ حفیظ الرحمان نے وفاق کو یہ خط لکھا ہے. یعنی 16 ارب کا منصوبہ, اس کی بڈ ہوتی ہے منسٹری کشمیر افیئرس میں, اور اس میں تمام کانٹریکٹرز کو نائل کیا جاتا ہے. سنگل وہ جو صاحب کل اسمبلی میں چیخ رہے تھے, ان کی جو کمپنی ہے اس کو سنگلی ٹیکنیکلی ان کو کوالیفائی کر دیا جاتا ہے. ہم نے تو کوئی پریس کانفرنس اس وقت نہیں کی. جو ایگریوڈ کانٹریکٹرز تھے انہوں نے جو ہے وہ جی آر سی میں گئے کہ بھائی ہمارے سے زیادتی ہوئی. جی آر سی گلگت کا ایک مائناز افسر ہے, اس نے کیا. یہ جو ہمارا سلیمان ولی صاحب کا بیٹا ہے, کیا نام ہے جی اس کا, یاور عباس,
وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے. ان کا خاندان شروع سے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتا ہے, اور تو چھوڑ دو, زندگی میں کبھی انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا, اور وہ نہ کسی کا ووٹر ہے نہ سپورٹر ہے, ایک پروفیشنل آفیسر ہے. اس نے جی آر سی کی, اس نے کرمنل انکوائری کیا لکھا کہ اتنا بڑا بلنڈر ہوا ہے, اتنا بڑا بلنڈر. اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے اس کے فیصلے کے خلاف, یاور عباس کے فیصلے کے خلاف, پی آر سی میں, پروونشل اپیل پلیٹ فورم میں انہوں نے اس کو انڈورس کیا کہ یہ ری ٹینڈر کرو, اور یہ غلط ٹینڈر ایک سنگل پارٹی کو دیا گیا ہے. اور جب اس نے دونوں فورم سے یہ ہار گئے, اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے جی چیف کورٹ میں معزز عدالت میں. میں نے وہ تفصیل سابقہ پریس کانفرنس میں آپ کے سامنے رکھی. معزز عدالت نے صحیح کیا غلط کیا جو بھی تھا انہوں نے فیصلہ کیا, اس پہ ہم اپنے کمنٹس اس وقت دے چکے, اور اس پہ ہم آج بھی قائم ہیں. اور اس کے بعد اب چونکہ پروونشل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی تھی کہ 2 مہینے کے اندر اندر اپیل کی جائے, ہم نے بار بار چیف سیکرٹری سے, چیف منسٹر سے, سیکرٹری لا سے, ایس سی ایس سے, سب سے کہا یار آپ ایک غریب آدمی 10 لاکھ کی ڈگری دیتا ہے کورٹ سے, ہائی کورٹ سے, تو آپ اس کے لیے لازمی سپریم کورٹ جاتے ہیں کہ بھائی اس نے جناب ہمارے گورنمنٹ سے, سرکار سے پیسے لینے. قانون یہ ہے کہ 1 روپے کی سرکار کے خلاف ڈگری آ جائے آپ نے پلیٹ فارم تک جا رہے ہیں, یہ قانون ہے. انہوں نے یہ لا منسٹر صاحب ہمارے بیٹے ہیں سابق اورنگزیب صاحب, یعنی ہم نے کوئی فورم نہیں چھوڑا. پھر آپ کے سامنے پبلک میں آیا, پریس کانفرنس کی, انہوں نے ڈیلیبریٹلی, یہ سب ملے ہوئے تھے, پورا سسٹم ملا ہوا تھا, کسی کو 30 کروڑ مانے, آئے حلف کریں گے, یہ موجودہ چیف منسٹر صاحب آئے حلف کریں کتنے کروڑ روپے آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپیل پہ نہیں جائیں گے. اب وہ پروجیکٹ کھولا جاتا ہے, کمال دیکھ لیں, اور الزام ہم پہ دے رہے ہیں. اور ان کا الزام یہ تھا کہ انہوں نے پروجیکٹ کینسل کروایا. میں نے ہسٹری آپ کے سامنے بتائی. جب پروجیکٹ کھولا گیا کورٹ کے آرڈر پہ, سنگل بڈ پہ, ان کا فائنینشل کھولو, 16 ارب کے ایوز جب ان کو پتہ چلا کورٹ کا فیصلہ ہے, سنگل بڈ ہے اور کوئی ہے نہیں, لفافے کھولو, 16 ارب کی بجائے 55 ارب روپے کر دیا اپنی بڈ. اس واقعے نے ہماری جی بی پولیس کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. جی بی کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں تھا, اور اس کو بڑا سیریس لینے کی ضرورت تھی. اور اس کے لیے آئی جی صاحب سے لے کے تمام, میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ دار افسران ہیں انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. ہاسپٹل کے اندر جا کے آپ ایک خاتون کو بھی جو ہے وہ اس موقع کا جو ہے وہ شہید ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک نوجوان, اس کی فیملی الزام لگا رہی ہے کہ اس کو بعد میں پولیس نے اپنی کسٹڈی میں مارا ہے. یہ گلگت بلتستان کی پولیس کی یہ ساکھ نہیں تھی. آج پبلک میں پولیس کی ساکھ بری طریقے سے مجروح ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں پے در پہ جو واقعات چوری کے, ڈکیتی کے, اور شہر کے اندر بہت زیادہ پورے جی بی کے اندر بدقسمتی سے ہوئے. آج جس دن یکم محرم, آج سے 2022 میں یکم محرم کا دن ہی تھا, یادگار میں ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا. اس میں 2 نوجوان دنیا سے چلے گئے, 13 زخمی ہو گئے, ایک پیرالائز ہوا. ابھی تک ان کا پتہ نہیں ہے کہ ان کا ملزم کون ہے. یعنی آپ تنخواہیں بڑھانے کے لیے جلسے جلوس تو ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں آئی جی صاحب سے کہ یادگار کے وقوع کے اصل ملزمان کہاں ہیں, کس نے ان نوجوانوں کو شہید کیا, وہاں پہ کون ذمہ دار ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آئی جی صاحب آ کے وضاحت کریں, کیا ایس آئی ٹی لیگلی پولیس رول کا حصہ ہے؟ کیا بغیر یونیفارم کے ان کو الاؤ کیا گیا ہے؟ کیا پرائیویٹ بلڈنگ کو اپنا جو ہے وہ تھانہ ڈکلیئر کرنے کے لیے انہوں نے کسی فورم سے اپروول لی ہے؟ تو یہ بڑے سیریس سوالات ہیں. لہذا ان سب کو جانچنے کے لیے ایک جی آئی ٹی کافی نہیں ہے, اور جی آئی ٹی بھی پولیس کی اپنی ہو تو لوگ اس پہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں. میں اور آپ کر بھی لیں تو فیملی اعتماد نہیں کر رہی. لہذا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے جو اس وقوع میں صحیح غلط کا صحیح طور پہ تعین کرے, اور اس کے بعد اس پولیس کی ساکھ جو داؤ پہ لگی ہے وہ بچانے کے لیے اگر کسی کو قربان کرنا ہے تو کریں. 20 یا 19 کے قریب فگر بتائی گئی جو کتوں کے کاٹنے پہ گلگت کے اندر جو ہے وہ گلگت بلتستان میں لوگ دنیا سے چلے گئے. آپ دیکھیں آج کے اس جدید دور میں آپ سوچ بھی سکتے ہیں, ہم نے اس کے بعد کئی پرپوزل سبمٹ کیے کہ کتوں کی افزائش کو روکنے کے لیے دنیا میں جو سیٹل طریقہ کار ہے, آپ کے وائلڈ لائف کا دنیا کا فنڈ ہے, آپ کی جو ہے WWF یہاں پہ کام کر رہی ہے, بہت سی آرگنائزیشنز ہیں, آپ ان کی جو نسل کو کم کرنے کے لیے نیچرل طریقہ کار اپنائیں. اور راتوں کو آپ دیکھیں گے جب زیادہ ہم آپ کے تھرو چیخیں گے یہ گولیاں لے کے شروع ہو جائیں گے. اب وہ گولیوں کا بجٹ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے, یہ 200 گولیاں فائر کی اور 2000 کے پیسے ڈرا کر لیے.